وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 166 آیت نمبر 208 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے شیطان کے ساتھ دوستی گانٹھ لی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. مومنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 208. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا. سامعین اکرام، آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ایک راستے پر چلنے کا، تو وہاں دوسرے راستے پر چلنے سے روکا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی راستہ اسلام کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کا راستہ ہے. شریعت کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کا نام ہے، سیدھا راستہ. منزل کیا ہے؟ سیدھے راستے کی انتہا اور اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ. یہ ساری باتیں میں آپ کو کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، لوگ اپنی منزل سے آگاہ نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا مقصود کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے گمراہ معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی منزل آخرت سے ہٹا کے دنیا کو بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آج نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کو منزل بنانے میں ہمیں کوئی خاص معاذ اللہ کوئی خاص کشش نہیں نظر آتی. معاذ اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی پناہ، اور یعنی ایسی گمراہانہ سوچ ہو گئی ہے ہماری کہ اللہ کو منزل بنانے میں ہمیں کوئی کشش ہی نہیں نظر آتی، جبکہ دنیا کو منزل بنانے میں ہمیں بہت ساری ترغیبات ملتی ہیں، کششیں ملتی ہیں. اور لیکن اس کا تعلق، جو بھی ترغیبات ہیں، اس کا تعلق ہمارے ظاہری وجود سے ہے، ظاہری جسم سے ہے. اس بات پہ بھی آپ کو غور کرنا ہوگا نا کہ جو ترغیبات، جو کشش نظر آ رہی ہے، اس کا تعلق ہماری مادی وجود سے ہے،
جبکہ ہماری حقیقت جو ہے وہ تو مادی وجود نہیں ہے، وہ تو روحانی وجود ہے ہمارا۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل، پانی، مٹی اور یہ فرشتے یہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ اور اس سلسلے میں ایک آیت بھی میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، دوبارہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے یہ کہا کہ دیکھو جب میں اس کے ظاہر قالب کو برابر کر لوں تو یعنی تم نے سجدہ کرنا ہے انسان کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، لیکن پھر تفصیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کے ظاہر قالب کو برابر کر لوں تو تم نے اس کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ ایک بہت قیمتی جز ہے، ہمیں تو نہ اس کا احساس ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم تو یعنی کولو کے بیل کی طرح ایک دائرے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ کولو کا بیل کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ وہ صبح جو ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، بیچارہ جانور ہے، کہ یعنی مجھے کیا اب کام لیا جائے گا، تو اس کا کام تو چلنا ہوتا ہے، خواہ آپ اس پہ سامان لا دیں یا نہ لا دیں یا پیدل چلائیں۔ وہ بعض وقت قافلوں کی صورت میں بیل وغیرہ لے جائے جاتے ہیں نا، بیل گائے وغیرہ، تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے اب یہ مالک جو ہے کیا کام کرنا لے، تو وہ صبح ایسا کرتا ہے مالک کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے، اور بس اس کو وہ آج کل تو وہ سسٹم بھی ختم ہو گیا ہے، وہ یعنی کولو کا یا جو پانی نکالتے تھے نا، ارٹ وہ پشتو میں کہتے ہیں ارٹ، اور کولو کو بیل تو خیر آج بھی مطلب مشینیں آ گئی ہیں اس کی جگہ، لیکن کولو کا بیل ایسا ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جاتی تھی اور اس کو ہانک دیا جاتا تھا، اور بس وہ چلتا رہتا صبح جہاں سے وہ چلنا شروع ہوتا شام کو وہ وہیں پر کھڑا ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جا کہاں رہے۔ دیکھیں ہم اندھے، اگر آپ مجھ سے اگر صحیح پوچھیں قرآن کی زبان میں، تو ہماری کیفیت جو ہے سمن بکمن عمیون کی ہے، گونگے، اندھے اور بہرے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ برا نہ مانے، لیکن بات یہ ہے کہ جو دیکھیں حقیقت اگر میں آپ کو نہ بتاؤں گا تو آپ کو کون بتائے گا؟ میں تو اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، میں تو آپ سے بھی کم درجے کا علم رکھنے والا ہوں، آپ سے بھی کم علم، لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپس میں تو بات چیت کر سکتے ہیں نا۔ تو وہ کولو کی بیل کی ہماری مثال ہے۔ دنیا، ہم آنکھیں کھلتی ہیں تو دنیا میں، آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دنیا میں، اور ظاہر یعنی آپ دیکھ لیں بچپن سے ہم یعنی ظاہر میں ہی بچہ آپ دیکھ لیں کس طرح اپنے ظاہر میں خوش رہتا ہے، ہر چیز سے کھلونا بنا لیتا ہے، اور میرے نواسیاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو وہ بعض اوقات میرے نواسیاں کھلونے نہیں ہوتے، وہ ماں کے ساتھ کچن میں جا کے ماں کو دیکھتے ہیں تو بس وہ ہنڈیا اور چمچ یہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، ہنڈیا اور چمچ یعنی کھلونا بنا لیتے ہیں اس سے، ہنڈیا اور چمچ، کیونکہ میری ماں ایسا کر رہی ہے، میں بھی تو نقل کا تو مادہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بچے کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو دیکھیں جس طرف ظاہر کو رخ بنا کے اس کا تربیت کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کو نصیحتیں
آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو آپ اس کے دل میں ایک خناس بھر دیتے ہیں کہ تم نے دنیا میں کچھ بننا ہے، دنیا میں کچھ بننا ہے۔ آخرت کو دنیا میں بننے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا، یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن آخرت کو فراموش کر کے آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، خود بھی آپ کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہے اور بچوں کا بھی اسی طرح، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اور بچے بھی موت کے وقت تک، ظاہر ہے کہ میرے جو والدین ہیں وہ بھی اسی راستے پر تھے، دنیا کے راستے پر، یہ کوئی 2-4 برس کی بات تو نہیں ہے، یہ سینکڑوں صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کے راستہ نہ تو ہمیں معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال مجھے تو کہنا پڑے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت۔ موجودہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر میں ہی ہم رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عوامی میں بات کر رہا ہوں، خواہ وہ خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے یا اس کا خاندان ہے، اور یا جو ہے یہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے یا یہ مسلمان امت ہے، من حیث الامت۔ یہ اصل میں مسلمان رہی نہیں ہے حقیقی طور پہ، برائے نام تو ہے مسلمان، اور برائے نام کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہینڈ پمپ ہے یا ایک پانی کی موٹر ہے، اس کا کام جو ہے بور میں آپ نے کیا ہوا ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے، وہ خراب ہے، اپنا کام نہیں کر رہی۔ آپ کی جو ابھی موجودہ یعنی اچانک یعنی آپ کا ایک بیکار مشین ہے، یہ جو مثال ہے میں آپ کو دوبارہ طریقے سے، آپ کا بور کام کر رہا ہے، بور کی مشین کام کر رہی ہے اور پانی آپ کے ایک اور مشین اس کے ساتھ پڑی ہے، وہ پرانی مشین تھی، وہ خراب ہو گئی تھی، اس کو آپ نے ٹھیک نہیں کرایا، جل گئی تھی، موٹر جل گئی تھی، جو بھی تھا، تو اتنے میں 1 سال بعد وہ نئی موٹر جو آپ نے لگائی تھی اس نے بھی کام چھوڑ دیا۔ اب جو خراب پڑی ہوئی مشین ہے وہ بظاہر ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل نئی لگ رہی ہے، اور اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پانی کی موٹر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی ایک خاص شکل ہوتی ہے، کوئی بھی اسے نہیں کہتا کہ یہ موٹر سائیکل ہے یا یہ گاڑی ہے، اسے کہیں گے تو موٹر ہی، یعنی پانی کا پمپ کہیں گے۔ لیکن اب وہ جب آپ کا مشین خراب ہو جاتی ہے تو آپ لاتے ہیں کسی کو، میکینک کو لاتے ہیں، وہ نکال کے دیکھتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو جل گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کیا حل ہے اس کا؟ تو وہ کہتا ہے یار وہ دیکھو سامنے مشین پڑی ہے، وہ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، لے آؤ۔ وہ میکینک آپ کو کہتا ہے وہ دیکھو وہ مشین یہ اسی طرح ہے، لے آؤ یہاں لگا دیتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، وہ مالک مکان کہتا ہے وہ تو یار جلی ہوئی ہے، اس کی موٹر خراب ہے، ہمارا جو ہے انجن یہ جل گیا ہے، یا اس میں مطلب یہ کام نہیں کر رہا۔ اس وقت جو ہمارا دل کا جو پمپ ہے، جو قلب ہے، یعنی جسم کا نہیں، روحانی قلب جو ہے یہ مر چکا ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں، کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ان کے دل ہے، ان کے پاس دل ہے لیکن سوچنے کا کام نہیں لیتے اس سے، ان کے کان ہیں لیکن سننے کا کام نہیں لیتے، ان کے آنکھیں نظر آ رہی ہیں تمہیں لیکن دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آج ہماری مثال سامنے کرام جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور تو اپنا کام کر رہے، وہ بیچارہ چکن، آپ انڈے سے چکن نکال لیتے ہیں،
چکن جو ہے 40 روز میں جوان ہو کے آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا قلب ہے وہ بیکار ہو گیا ہے، نہ ہم دیکھنے یعنی سن تو رہے لیکن سن نہیں پا رہے، دیکھ تو رہے لیکن دیکھ نہیں پا رہے، سمجھ بظاہر سمجھ تو ہے لیکن اس سے ہم حق کو نہیں پہچان پا رہے کہ حق کیا ہے۔ آج بھی میں آپ کے ساتھ لگا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہمارے سمن بکمن عمیون، ہم گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا سمن بکمن عمیون، یہ تو پہلے سے اسی سپارے میں ہے، ابھی پہلے سپارے میں، ابھی تو دوسرا سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ یعنی سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات ہیں، اور یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ کافروں کا حال ہے، چھوڑ دیں کافروں کو، اپنے آپ کو آپ دیکھیں کہ آپ کا حال کیا ہے۔ ہمارا حال کافروں سے بھی بدتر اس لیے ہے کہ کافر تو انکار کر دیتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی، ہم تو اقرار کر کے انکار کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ پریشان نہ ہو کہ میں آپ کو ایسے القابات دے رہا ہوں، یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا درجہ کافروں سے بدتر رکھا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق شخص جو ہے وہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، فی الدرک الاسفل۔ میں اپنے آپ سے کیا خطابات دوں آپ کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں آپ کی صفات اور خصوصیات۔ اور آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، یہ تو دیکھیں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے مخاطبین چلے گئے، نہیں، اس کا مخاطب آج ہم ہیں، اور یہ ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جو لفظی کلمہ گو ہیں، میں کبھی بھی کوئی بھی ان کو کافر نہیں کہہ سکتا، کوئی فتویٰ بھی، یعنی یہاں تک کہ منافق کا فتویٰ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ کوئی بھی ہو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے بظاہر، لیکن اس کی مثال اس جلی ہوئی موٹر کسی ہے جو دیکھنے میں تو موٹر ہے لیکن کام تو نہیں کر رہی۔ آج مومن موجود نہیں ہے اس روئے زمین پہ، نہ مومن ہے، نہ مومن کی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ آسان الفاظ میں دیکھیں، میں نے آپ سے بحث تو نہیں کرنی، آپ اگر میرے جملے اگر پسند نہیں ہیں تو یہ تو میرے جملے نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو آج مومن تو مغلوب ہے، آج مومن پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا غصہ اور لعنت ہے کہ وہ مغضوب علیہ قوم یہود ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو پٹوا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، تمام عرب لرزہ بر اندام ہے، مٹھی بھر یہود ہے، لیکن تمام عرب پیسہ ہے ان کے پاس، لیکن مسلمان نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پٹوا رہا ہے۔ ایک قبلہ اول انہوں نے آپ سے 67 میں چھین لیا، مجال ہے جو اب آپ لے سکیں یا لینے کی بات کر سکیں۔ امریکہ نے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ تسلیم کر لیا ہے، امریکہ تو ان کا ہے، یار ہے، تو بہرحال، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو غصہ ہے اور لعنت ہے ہم پر، وہ آپ دیکھیں کہ یہودی کا جوتا اور ہمارے سر، عیسائی کا جوتا اور ہمارے سر، ہندو کا جوتا اور ہمارے سر۔ پڑوس میں آپ کے ہندو ہے، مجال ہے جو آپ اس کو یعنی کوئی عملی اقدام اٹھا سکیں۔ کشمیر میں ہمارے بھائی ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، ہندوستان میں ہمارے بھائی ہیں، روز بروز ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ مجال ہے کہ ایک حرکت پر آپ نے ایکشن لیا ہو یا لینا چاہتے ہو، نہیں،
ہندو تو بلکہ آپ کو پیٹ رہا ہے، ہندو آپ پر غالب ہے، کیوں کہ آپ مومن نہ رہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں دکھڑا ہے، اور یہ اس دکھڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں آپ کو دکھڑے سناتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کی دربار میں توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی منزل کو پہچانیں، منزل کے راستے پر چل پڑیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق۔ بس یہ میرا مدعا ہے، مدعا یہ ہے کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے، میرا تو کام پہنچانا ہے، تو اس کے علاوہ میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال جو آیت نمبر 208 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ ایک کام ہمیں کرنے کا کہہ رہا ہے اور ایک کام سے ہمیں روک رہا ہے۔ یہ بات اس آیت میں بالکل وضاحت کے ساتھ ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو بہرحال یہ اب ہم نے دیکھنا ہوگا۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے تو اپنی مرضی، اسلام کو تو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا ہوا ہے۔ کچھ احکامات ہیں، یعنی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کہ ماں سے آپ زنا نہیں کرتے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ماں کے ساتھ آپ زنا تو سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ عملی طور پہ ہم شرک میں مصروف ہیں، غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ تو ماں کے ساتھ زنا کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو کم تر بات ہے، وہ تو یعنی شرک سے کم تر بات ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ جو ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے۔ زنا تو اس کے بعد ہے۔ تو آپ کیوں نہیں ماں سے زنا کرتے؟ مثال کے طور پہ میں سیریسلی آپ سے بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں کرتے آپ؟ بس آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو شرک کریں، چاہے تو زنا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، اسلام تو نہیں ہے۔ اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، آپ کو واضح طور پہ آپ کا نام لے رہا ہے، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مجال ہے جو ہمارے کان پر جو تک رینگے؟ مشکل ہے، ہو نہیں سکتا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نہیں اسلام میں داخل ہوں گے۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو آپ بھٹک گئے ہیں، اپنی منزل سے آپ بھٹک چکے ہیں اور باطل کو آپ نے منزل بنا لیا ہے۔ اور یہ میں بالکل وضاحت سے کہہ رہا ہوں، اور آپ یعنی اس معاشرے سے مخاطب ہوں کہ آپ بھٹک چکے ہیں۔ اللہ کو منزل بنانے کی بجائے آپ نے غیر اللہ کو یا دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ اللہ سے شدید محبت کی بجائے دنیا سے آپ نے محبت شروع کر دی ہے، دنیا اور ما فیہا، جو کچھ اس میں جو بھی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ آج کی جو آیت ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو اگر ہم قبول کر لیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، اور اگر اس کو قبول نہ کریں تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہوگا۔ آج ہم اس آیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اور باتیں چھوڑ دیں، سچی بات سنیں اور سچی بات کو محسوس کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کا نقش قدم تو ہم چل رہے ہیں، اور آلریڈی دیکھیں اللہ کے حکم سے جب آپ نے منہ موڑ لیا تو آپ بے حیائی کے مرتکب ہوئے۔ دراصل حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے یا نصف الایمان ہے۔ بہرحال حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور اگر آپ بے حیا، آج ہم بے حیا بن چکے ہیں، اس کی میں نے تفصیل کی بھی ہے لیکن ابھی میں نہیں کر رہا۔ حیا کی، حیا آپ میں حیا نہیں ہے
کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں باطل کا حکم مان لیں. باطل آپ کا نفس ہے، آپ کا معاشرہ ہے، آپ کا ساتھی ہے. باطل کو آپ نے اپنا معبود بنا لیا ہے اور باطل ہی کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اذا ترکت الحیا فافعل ما شئت، جب تم نے حیا کو ترک کر دیا جو مرضی آئے کرو. ہم نے تو ہر چیز کے معنی کو محدود کر لیا، اسی طرح حیا کے معنی کو بھی ہم نے بہت محدود رکھا ہے، لیکن اس کا جو اصل معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی بے حیائی کے مرتکب ہوں اللہ سے. اور اس کے سامنے دیکھیں شیطان نے ببانگ دہل انکار کیا تھا، زبان سے کر دیا، مانتا ہوں میں، لیکن ہم نے اگر زبان سے نہیں کر رہے تو اپنے عمل سے تو انکار کر رہے ہیں نا. اپنے عمل سے ہم انکار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کا، اللہ کو منزل بنانے کا اور اللہ کے راستے پر چلنے کا مکمل طور پہ. یا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، یہ آج کا مسلمان سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں، یہ ریکارڈنگ ہے ہماری فروری 2020 کی. آج کے معاشرے میں آپ دیکھ لیں، کر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن آج کا معاشرہ جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہونا. اسلام کیا ہے، مجھے اس سے کیا غرض. یعنی آج کا جو مسلمان ہے وہ اس طریقے سے سوچتا ہے اسلام کیا ہے. کوئی اگر اسے اول تو یہ سمجھتا نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو وہ یعنی اس پر طبیعت اس کی نہیں آتی. یہ ہمارا درس ہے، کوئی بھی اینی ون درس قرآن آپ دیکھ لیں، اس کے ویورشپ بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے. کوئی سننا بھی نہیں پسند کرتا قرآن کو یا قرآن کی وضاحت کو. بہرحال اس کی جو وجہ بھی ہے آپ کو معلوم ہے. تو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. تو بہرحال اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، ان آیات کو بھی دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا. میں تو آپ کو دعوت ہی دے رہا ہوں نا کہ اس آیت 208 نمبر کی اس کے مضمون کو آپ دیکھیں. ایک کام کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے، ایک کام سے روک رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم، اگر تم اچھا چلیں یہ پھر انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ترجمہ سنا دے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ترجمہ اچھا، اے ایمان والو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. مومنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو،
وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔